صبر اور برداشت، ہم نے صبر اور برداشت دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ صبر اور برداشت دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صبر اور برداشت یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، یہ دونوں مختلف ٹرمز ہیں۔ برداشت انسان تب کرتا ہے جب کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے پاس، پاور نہیں ہوتی اس کے پاس، مجبور ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے، تو اس مجبوری اور بے بسی کے عالم میں وہ چیزوں کو برداشت کرتا ہے، ٹالریٹ کرتا ہے۔ لیکن انسان صبر تب کرتا ہے جب اس کے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہوتا ہے، پاور بھی ہوتی ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، اسٹل وہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پاور ہونے کے باوجود وہاں اس کے پاس آپشن ہوتی ہے، بٹ وہ آپشن نہیں اویل کرتا، وہ نہیں غصہ کرتا، وہ نہیں چیختا چلاتا، وہ چپ رہ جاتا ہے، وہ غصے کو پی جاتا ہے، تو یہ وہ صبر کرتا ہے، پاور رہنے کے باوجود چپ رہتا ہے۔ تو صبر اور برداشت دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ برداشت بے بسی کے عالم میں کیا جاتا ہے، مجبوری میں کیا جاتا ہے، اور صبر اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ جیسے ایک بندہ ہے، اس کا باس ہے، اس کا باس اس پہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن بندہ آگے سے آرگومنٹ نہیں کرتا، چپ رہ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ باس کے خلاف جائے گا تو اسے جاب سے فائر کر دے گا اس کا باس۔ تو یہاں پہ وہ بندہ صبر نہیں کرتا بلکہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتا ہے۔ اور دوسری اگزامپل ہے ایک ایسے بندے کی جو خود باس ہے اور اس کی امپلائیز اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا پھر کچھ فراڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ ان پہ چیخے چلائے، کو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ نہیں کرتا، کیونکہ اور اللہ کے لیے وہ چپ رہ جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو باس ہے نا، یہ صبر کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ باس جو ہے، یہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے صبر کرتا ہے، نہ کہ کسی مجبوری میں آ کر۔ تو جو مجبوری میں کیا جاتا ہے وہ برداشت ہوتا ہے، اور جو اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم صبر بھی کر رہے ہیں۔ صبر ایسا نہیں ہوتا۔ صبر تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ اپنی تکلیف کو بھول جائے، لیکن ہم کیسا صبر کرتے ہیں؟ اپنے دکھڑے پوری دنیا میں سنا کے، اس کے بعد رو کر، اللہ سے شکوے شکایت کر کے، اور بہت کچھ اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو برا بھلا بول کر، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، وی آر پیشنٹ۔ دس از ناٹ صبر، دس از برداشت، کیونکہ آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپ برداشت کریں۔ جو آپشن تھا آپ کے پاس لوگوں کو بتانے کا، سنانے کا، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے کا، اللہ سے شکوے کرنے کا، وہ سب آپ نے کر لیا، اینڈ ناؤ یو آر سیئنگ کہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ صبر بالکل بھی نہیں ہے، اٹس فیک صبر، اٹس ناٹ صبر ایٹ آل۔ صبر تو وہ ہوتا ہے جو پہلی بار کیا جائے، جو پہلی چوٹ پہ، پہلی تکلیف پہ کیا جاتا ہے، صبر وہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا جائے۔ صبر ایسا کریں، ایسا کریں، ایسا کریں کہ سامنے والا بندہ اپنی تکلیف کو بھول جائے۔ اور صبر آتا کیسے ہے؟ تو صبر کر کر کے، کر کر کے، کر کر کے صبر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، اور وہ بہت چیخ چلا رہی تھی اور شکوہ شکایت کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور کہا کہ صبر کرو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں صبر کیسے کروں؟ تمہارا بچہ ہوا ہوتا فوت، تب تو تمہیں پتہ چلتا، تم مجھے صبر کی نصیحت کر رہے ہو۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ عورت بعد میں جاتی ہے آقا علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے معاف کر دیں، اور ساری چیزیں کہتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، تو آپ کی بات مان لی، میں صبر کروں گی۔ تو پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جو پہلی بار میں کیا جائے، صبر وہ نہیں ہوتا کہ شکوے شکایت کر کے، رو دھو کے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بندہ کرے۔ اگر کوئی رو رہا ہے نا تو کوئی بات نہیں، یوسف علیہ السلام کے والد بھی روئے، بہت روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رونے سے کوئی مسئلہ نہیں، تو رونے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ رو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے آگے نہ روئیں، اللہ کے آگے روئیں، ٹھیک ہے؟ جب
اللہ کے آگے روئیں گے نا تو وہ آپ کا صبر ہوگا، صبر والا رونا ہوگا. لوگوں کے آگے روئیں گے تو پھر وہ اللہ سے شکوے والا رونا ہوگا. تو اگر رونا چاہتے ہیں تو روئیں، بے شک روئیں، رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور رونا منع نہیں ہے. اگر آپ رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبر نہیں کر رہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو رونے سے صبر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن روئیں اللہ کے آگے، ٹھیک ہے. لوگوں کے آگے روئیں گے نا تو پھر وہ صبر والا رونا نہیں ہوگا. اللہ کے آگے روئیں گے تو صبر والا رونا ہوگا. اللہ کے آگے جتنا رونا چاہیں روئیں، رو رو کے دریا بہا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کے آگے نہ روئیں، شکوہ شکایت نہ کریں. اللہ یہ نہ کہتے پھرے کہ میری تو دعا نہیں قبول ہوتی، آزمائش نہیں جاتی. نہیں، راضی ہو جائیں اللہ کی رضا پہ.